إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. ظهر الفساد في البر والبحر ذلك لما كسبت أيدي الناس أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما سنقرئك فلا تنسى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے جس کا ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکتے، جس تعریف کا، حمد کا، کبریائی کا، عظمت کا، پاکیزگی کا، احسان کا، کرم کا، فضل کا، نعمت کا. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نقل کرتے چلے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے رفت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تبع تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وحدت، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلامتی نازل فرمائیو. اللہم صلی علی محمد و علی، ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نہیں، ان گنت لاتعداد مرتبہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. ابھی آپ لوگ کے سامنے خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بیان ہم نے نقل کیا ہے جو عید کے خطبے سے ہمارا مضمون چل رہا ہے، یہ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر اور سمندر پر یا پانی پر یا دریا میں فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ یہ انسان کی، حضرت انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زمین کا اور سمندر کا تو ذکر کیا ہے لیکن آسمان کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ آسمان میں آج جو بھی فساد نظر آ رہا ہے آج کے زمانے میں ہماری آنکھ سے نظر آنے والا فساد، اس کی بات نہیں ہوتی جو شیطان اپنا پیغام بھیجتا ہے یا جو شیطان اس پر سے پیغام لاتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا غلط فیصلہ آتا ہے کسی غلط قوم کے متعلق، کسی انسان کے متعلق، بلکہ اس فساد کی بات بولے جس کے کرنے والا انسان ہے. چونکہ آسمان پہ جانے کے لیے یا تو زمین چاہیے یا پھر سمندر، اسی دو جگہ سے آدمی آسمان پر جاتا ہے. جب بات آئی آسمان کی، ہمارے نوجوان لوگ فلم بھی دیکھتے ہوں گے، سیریل بھی دیکھتے ہوں گے، کامکس بھی پڑھے ہوں گے، کہانی بھی پڑھے ہوں گے، پڑھتے رہے ہوں گے، ناول بھی، ناول بھی، کتابچہ بھی اور بک بھی اسٹار وار کے متعلق. آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں میڈیا میں بہت زیادہ یہ خبر آ رہی ہے ورلڈ لیول پر
کہ ایلینز سے کانٹیکٹ بنانے چاہ رہا ہے انسان، یا ایلینز کا پیغام سمجھنا چاہ رہا ہے انسان، یا ایلینز کبھی بھی دنیا میں آ سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے یا ظاہر ہو سکتا ہے، اس کا الگ بظاہر لوگ بولتے ہیں کہ 1960 اور 70 کے درمیان پہلی ناول لکھی گئی تھی اس قسم کی، جس میں دکھایا گیا کہ آسمان سے باہر مخلوق آئے گی دنیا پر حملہ کرے گی. لیکن ہم نے جب بوڑھے بزرگ لوگ کی بات پر غور کیا تو ہم محسوس کیا یہ کہانی بہت پرانی ہے، یہ کہانی آزادی سے بھی پہلے پرانی ہے. یعنی جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے، پچھلے 100 سال سے تقریباً انسان کا یہ برین واش کیا جا رہا ہے کہ فضائی مخلوق کبھی بھی دنیا پر حملہ کر سکتی ہے. آپ لوگوں نے نانی دادی سے یہ سنا ہوگا اڑن کھٹولا کا نام، یہ اسی کا ذہن بنایا جا رہا ہے انسان کا. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے تقریباً 600 سال پہلے یہودی لوگ کو خبر ہوئی کہ 600 سال پہلے کہ کہاں نبی کی بعثت ہو گیا، اور 600 سال پہلے آ کر کے لوگ مدینے میں بس گئے، حسا کے علاقے میں بسے اور نجران کے علاقے میں بسے. یہ 3 علاقہ ہے کھجور والا علاقہ سعودیہ میں، حسا کا علاقہ، مشرق کا علاقہ، ایسٹ علاقہ، مدینہ کا علاقہ، ویسٹ کا علاقہ، اور نجران کا علاقہ دکشن کا علاقہ، اتر نہیں. وہ علاقہ ہے جہاں کھجور پائے جاتے تھے اچھی خاصی تعداد میں. آج بھی یہودی کو انداز ہے کہ اسی 3 جگہ میں کہیں نبی کا ظہور ہوگا کئی 100 سال پہلے. تو اسی طرح سے یہ ذہن بنایا جا رہا ہے ایلینز حملہ کرے گا، ایلینز سے کانٹیکٹ بنے گا، ایلینز کی ٹیکنالوجی آئے گی ہمارے پاس. ٹیسلا کا ایک نام ہم نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، رشیا کا تھا، امریکہ میں جا کے زندگی سے شاید گزاری. وہ بولتا تھا حقیقت میں جو ہم چیز، جو ٹیکنالوجی تم کو دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہ میری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے. فضائی مخلوق ایلینز آتی بولتی اس چیز سے جوڑو گے تو یہ چیز بنے گی، یہ الیکٹرانک یا الیکٹرک یا میکنیکل آئٹم بنے گا. حقیقت میں ایلینز نہیں تھا، اس کو سکھانے والا شیطان تھا، کانت دجال کی سلطنت ستا قائم کرنے کے لیے. تو اسٹار وار کی حقیقت کانت دجال کی حکومت ہے. اسٹار وار کی حقیقت وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور جو میرا اپنا تجربہ ہے یا انداز ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ کانت دجال کی جب حکومت کام ہوگی اس کی 2 شکل بن سکتی ہے. ایک یہ دکھایا جائے گا کہ فضائی مخلوق نے حملہ کر دیا، اس دھرتی کا ایک بہادر سپوت انسان آ کے اس کا جواب دے گا اور تمام انسانیت کو، پوری دنیا کو بچائے گا، پوری پرتھوی کو. کیا کہلائے گا؟ مسیحا کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مسیحا کہلائے گا. حقیقت میں کانت دجال رہے گا. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایلینز کے نام پر دنیا میں حکومت قائم کی جائے گی کہ ایلینز نے حملہ کر لیا ہے، دنیا پر اس کی سطح چل رہی ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ایڈوانس ٹیکنالوجی کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور حقیقت میں کانت دجال کی حکومت ہوگی. اور اس کا تجربہ میرے ساتھ ہو چکا، ہم بھوگ چکے ہیں. ایسی طاقت بھی ہوتی ہے، ہم دیکھیں اپنے آپ سے، جب چاہے جس علاقے میں چاہے اس علاقے کی بجلی کو کاٹ دے، موٹر کو بند کر دے، ہوائی جہاز کو گرا دے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے. شیطانی چکر ہے، یہ شیطانی چکر ہے. اور یہ شیطانی چکر اس پر چل رہا ہے، اس ٹیکنالوجی پر، بجلی پر یا موٹر پر یا الیکٹرانک پر، اس کا بھی وجود شیطانی سے آیا ہے. ٹیسلا نے کہا کہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ ایلینز سکھا رہا ہے. اور ایلینز کی حقیقت ہم نے بتائی یہ شیطان تھا. اور یہ ہم اکیلے بننے والا نہیں ہے. گاندھی جی کو کون نہیں جانتا ہے؟ گاندھی جی کو کون نہیں جانتا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کہا تھا یہ جو جدید سائنس آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈوانس سائنس ٹیکنالوجی، یہ حقیقت میں ماڈرن کالا جادو ہے. کیا ہے؟ ماڈرن کالا جادو ہے. ہم یہی نہیں بولیں کہ پنکھا بند کر دیا، یہی بولیں گے ایسی بند کر دیے، لیکن یہ حقیقت ہے اس ٹیکنالوجی کی. اور واللہ العظیم بہت جلد ایک وقت ایسا آئے گا جب ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ رسول ان کی پیشنگوئی بتا رہی ہے، اور یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. آئنسٹائن کا نام ہم نے سنا ہوگا. آئنسٹائن بہت بڑا یہودی سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی یہ پیشنگوئی کی تھی اس دھرتی پہ ایک وقت آئے گا ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. تو اسٹار وار کی حقیقت ہے. اور اسٹار وار کی یہ بھی حقیقت جو بول لگے ہیں، گرہ ہمیں آسمان پہ، چاند پر، منگل گرہ پر، دوسرے گرہ پر ہم اسٹیشن بنائیں گے. اس اسٹیشن کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس تیاری میں ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کو فرشتے لے کے اتریں گے تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اب واللہ العظیم یہ ہونے والا نہیں ہے. ان کے باپ کی اوقات نہیں تو ان کی کیا اوقات ہوگی.
تو بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسمان کا ذکر نہیں کیا. جو بھی فساد ہوتا ہے آسمان میں ہو رہا ہے آج، یا تو دھرتی سے اٹھتا ہے یا سمندر سے یا دریا سے اٹھتا ہے، اسی کے ذریعے سے آسمان پر آدمی جاتا ہے. فساد بھی بہت ساری قسم ہے. ہم جج کی فساد، ملا جی کی فساد کا فساد، پرشاسن کا فساد، حافظ صاحب کا فساد، ہمارے جیسے امام کا فساد، بزنس مین کا فساد، اسلام کے نام پر فساد، کتاب سنت کے نام پر فساد. ہم اس فساد کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس فساد کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہر گھر میں نظر آ رہا ہے. الا من رحم ربنا، الا وہ جس گھر کو اللہ تعالیٰ بچا لے. کون سا گھر؟ کون سا فساد؟ آگے جانے سے پہلے ہم بولیں گے کہ آپ میرے کرتے کو مت دیکھیے گا غور سے کہ اندر کی بنڈی پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم جو بول رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا. اور یہ گوشت کا جو کان اس سے نہیں ہے، دل، ایمان، یقین، وشواس کے کان سے سنیے گا. ہنسی ہے، بدتمیز کو ہنستی ہے، بتیسی دکھائیے. جب بہت بتیسی دکھائے گا نا تو روئیے گا خون کا کو. بہرحال فساد، ہم اس فساد کی بات کرنا چاہیے جس سے کوئی گھر خالی نہیں ہے، جس کے متعلق اللہ سے فرمایا تھا ایسے مرد پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو عورتوں کا حلیہ اپنائے، عورتوں کا حلیہ اپنائے. اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو مردوں کا حلیہ اپنائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ، غلط بولا ہے. جانتے تھے کہ اس امت میں کیا ہوگا، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا تھا. جو بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں فتنوں کو اس طرح سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آسمان سے برستے ہوئے جس طرح سے برسات کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، جن کا تم ہم کی تشریح کرو اس حدیث کی تو اس کا شمار گنتی تم نہیں کر سکتے ہو. کیا ہے؟ آج کون سا گھر ہے جس میں لڑکی کو لوگ لڑکے کا کپڑا نہیں پہنا رہے ہیں اور لڑکے کو لڑکی کا کپڑا نہیں پہنا رہے ہیں؟ کون سا گھر ہے جو تم بچاؤ؟ ہمارے جیسے عالم رہے، امام یا حافظ یا ہم آپ جیسے مقتدی، کون سا گھر ہے جو اس سے نہیں بچا ہوا ہے؟ کیا دکھائیے گا اللہ تعالیٰ کو منہ؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیے گا؟ یہی کہ بیٹا کو بیٹی بنایا، بیٹی کو بیٹا بنایا، بیٹے کے ہاتھ میں کنگن پہنایا، بیٹی کو جیب پہنایا، ٹوپ پہنایا، لیگل پہنایا. یہی دکھائیے گا منہ؟ کیا ہے؟ اللہ کے سنگ زندگی کا واقعہ ہے. ان کے پاس کسرا کا ایک وفد آیا، کسرا کا ملک کسرا کا ایک وفد آیا جو اپنے وقت کی سپر پاور طاقت تھی، میں سے ایک تھی. ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے بات کرنا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ داڑھی نہیں تھی، چہرے پر داڑھی نہیں تھی. ہم تفصیل میں نہیں آ رہے. کیا خیال ہے؟ غیر مسلم آ رہا ہے بغیر داڑھی کے، اللہ کے رسول اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. ہم اور آپ اپنی بہو بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بھگنی کو، بھتیجی کو، بیوی کو مرد کے لباس میں نچا رہے ہیں. سماج میں، خاندان میں، آس پڑوس میں، دعوت میں، محلے میں، بازار میں، رشتے دار کے ہاں، شادی بیاہ میں. اللہ تعالیٰ کا رسول کو وسیلہ مل جائے گا نا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بخشائش مل جائے گی، رسول کی خوشنودی ملے گی قیامت کے دن. فتویٰ خوب ملے گا، فتویٰ خوب ملے گا. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور سب کا گھر ایسے ہی ننگا ہے، سب کا گھر واللہ العظیم ایسا ہی ننگا ہے، اللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. کیا جواب دیے گا اللہ تعالیٰ کو؟ رسول کو قیامت کے دن کیا ہی بیٹی کو لڑکا بنا کے آئے ہیں. دوسرا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ میں قیدی پکڑ کے لایا گیا. تو اس میں خاتون تھی یا کوئی لڑکی تھی یا کوئی عورت تھی، کسی کی بیٹی رہی ہوگی، کسی کی بیوی رہی ہوگی، کسی کی بہن رہی ہوگی، کسی کی نتنی رہی ہوگی، کسی کی پوتی رہی ہوگی. یقیناً اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اس کے سر پر آنچل ڈالو. کیا منہ دکھائیے گا اللہ تعالیٰ کو؟ بہو بیٹی کو ننگے سے نچا رہے ہیں، ننگے بدن نچا رہے ہیں. کیا منہ دکھائیے گا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا حاجی، کیا فوجی، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا برقعے والی، کیا بے برقعے والی، سب کا وہی حال ہے. الا من رحم ربنا. کہتے ہیں کہ رسول کو دیوانے ہیں، ان کو جان نشان کر دیں گے. ہم لوگ زبان کے دوغلے ہیں، ہم لوگ زبان کے منافق ہیں.
ابھی کیا ہے، ایک ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک پارک میں جلوس بٹھایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچائیے. چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے بچے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال بھی ہم زیادہ بول رہے ہیں، اس سے بھی کم. اس میں بچے بھی ہیں. جو بچی اس میں وہ بھی لڑکے کے حلیے میں ہے. ملے گی آپ کو رسول کی نصرت، آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی نصرت کہ رسول کے نام پر نکل لے روڈ پر اور بچی کو لڑکا کپڑا پہنائے ہوئے ہیں. رحمت اترے گی، اللہ تعالیٰ کا فضل اترے گا، کرم اترے گا. اور تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ میں بچوں کی شرکت جائز نہیں ہے، حرام ہے. جو بچے میچور نہیں ہیں جنگ میں ان کی شرکت حرام ہے، اور بچوں کو روڈ پہ کھڑا کر رہے ہیں، یہ رسول کی سنت کی مخالفت نہیں ہے. واللہ العظیم جو قوم اللہ رسول کی نافرمانی کرے گی اس کو عزت نہیں ملے گی. واللہ العظیم. کہاں جا رہی ہے؟ محلے میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، جو بڑکا فتویٰ جھاڑتے ہیں مسجد میں آ کر کے، ان کی بھی بہو بیٹی جا رہی ہے اس ہلدی کی رسم میں شرکت کرنے کے لیے. اور اس ہلدی کی رسم میں سینئر آدمی ڈانس کر رہا ہے. کیسے تم لوگ بے غیرت ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، ڈھکنے پر چلو پانی بھی نہیں، کیچڑ میں پڑو. اگر پاس ایمان ہو، شرم اور حیا نام کی چیز، لجان کی چیز ہو. فتویٰ جھاڑنا بہت آسان ہے، جب پریکٹیکل آتا نہ ہے سب دودھ کر دو تو پانی ہو جاتا ہے. کیا ہوش نہیں ہے؟ اسی ہندوستان کا واقعہ ہے کہ غیر مسلم عورت نے اپنی چھاتی کاٹ دیا صرف اس ضد میں کہ اسے اجازت نہیں دی تھی اپنے سینے کو ڈھانپے. واللہ العظیم وہ غیر مسلم لڑکی عورت ہم سے زیادہ لجے والی، شرم والی، حیا والی تھی. ہم نے اپنی بہو بیٹی کو تماشا دکھائی دنیا کو، خاندان میں، تجارت دنیا میں، سسرال میں، آس پڑوس میں. کیا تو ترقی کر رہے ہیں، ایڈوانس بن رہے ہیں، چولہے بھرنے جائے. لعنت ہوئی ایجوکیشن پر، لعنت ہوئی ترقی پر، لعنت ہوئی کرسی پر، لعنت ہوئی دولت پر، لعنت ہوئی سماج پر. کیا ہے؟ آپ لوگوں نے منافق کے بارے میں کیا سنا ہے؟ منافق کی پہچان کتنی ہے؟ کتنی پہچان ہے؟ آپ گنتی سے کوئی بتائے کہ منافق کی کتنی پہچان ہے؟ منافق کی حدیث میں رسول کے زبان میں کتنی پہچان ہے؟ گنتی بتائے تو 2 3 4 کوئی بتائے تو کتنا ہے؟ 4 ہے؟ نہیں. منافق کی پہچان کتنی ہے؟ جو بتا دے گا، جو کہے گا ہم کریں گے. واللہ العظیم ابھی کر کے دکھا دیں گے. منافق کی پہچان کتنی ہے؟ گنتی بتائیے. 1 2 3 4 5. بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ رہے کیا؟ جاہل آدمی کے ساتھ آپ لوگ رہ رہے ہیں. تمیز ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اور ایسا عالم اگر آج کے نیچے بھی آپ کو مل جائے گا نا، اب جاہل ہی رہیے گا. سنیے منافق ایک 5ویں پہچان. لمبی حدیث، ہم لمبی حدیث نہیں پڑھنا چاہیے کہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اللہ سے فرما رہے ہیں من نسائکم المتبرجات المتحیرات، ویسی عورتیں جو بے پردہ ہیں اور گھمنڈ سے چلتی ہیں، گھمنڈ کرتی ہیں. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، یہ عورتیں منافق ہیں جو بے پردہ چلتی ہیں. ان کا مرد چلائے، ان کا باپ چلائے، ان کا بھاپ چلائے، ان کی چچی چلائے، ان کی خالہ چلائے، ان کی بہن چلائے، ان کی اس کی بہن چلائے. جو عورت بے پردہ گھومتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں منافق ہے. آپ اور ہم، کس کا گھر اس منافق سے بچا ہوا؟ خالی ہے؟ بچا ہوا ہے؟ کس کا گھر بچا ہوا؟ اللہ من رحم ربنا. جب بتائیں بچا ہوا، اس گھروں میں مت رہیے گا. میری بیٹی حافظہ بن جائے گی تو انسان بن جائے گی، میری بیٹی عالمہ بن جائے گی تو انسان بن جائے گی. ایسی سی خبر ملی سن کے طبیعت کا جب سر پیٹ آدمی. عالمہ حافظہ لڑکی شادی میں پروگرام میں جا رہی ہے تو برقع اتار دے رہی ہے. شوہر پوچھ رہا کیوں؟ تو بولتی ہے میرے حسن کو برقع لگ جائے گا. تو ایسی حفظ پر، تو ایسی لعنت ہے ڈگری پر عالم کے. جو مرد کا حال ہے وہ عورتوں کا حال ہے، جو حال عین کا ہے وہ حال غین کا ہے. یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی عورتیں منافق ہیں. آگے کیا فرما رہے ہیں؟
لا يدخل الجنة منهن الا مثل الغراب الاعصم، کہ ان میں سے وہی عورت جنت جا پائے گی جیسے اعصم غراب، اعصم غراب، اعصم غراب بولتے ہیں ویسا کوا جس کا دونوں داہنا سفید ہو، ویسا کوا جس کا دونوں کوا کائیں کائیں کرتا نا ہے، جس کا دونوں داہنا سفید ہو یا اس کا دونوں پاؤں سفید ہو یا اس کا پاؤں لال ہو۔ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں، بتانے کا مطلب یہ ہے سفید پنکھ والے کوے سے کہ شاید ہی بات ایسی عورتیں جنت جا پائیں گے، اور جس کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے وہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا مسجد میں ہنگامہ کرنے کی بہت طاقت ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، گھر میں عورت بھروسے نہیں ہے، ایسے لوگ ہمارے اللہ سے کیا فرمایا تھا، بہت سے لوگ کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ ان پر جنت حرام ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم انہ تعالی جواد منکم الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله۔ جن لوگوں کو جنت حرام ہے اس میں بوڑھا زناکار ہے، الگ الگ حدیث کا ہم مفہوم بتا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو جنت حرام اس میں وہ ہے ویسا شخص جس کو ماں باپ ملے لیکن ان کی سیوا کر کے جنت اپنی حاصل نہیں کیا، اس میں وہ قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو بھول کر کے سماج کی سیوا کرے گا، رات بھر جاگے گا تو اس کے لیے، لیکن ماں باپ بیمار پڑ جائے گا تو 1 گھنٹہ رات میں پڑے گا، جاگنے کیوں نہیں جاگے گا۔ تو ویسے شخص میں بھی جنت حرام جو ماں باپ کی سیوا طاقت رہتے ہوئے صلاحیت رہتے ہوئے نہیں کرے، اور اس شخص میں بھی جنت حرام ہے جس نے رمضان کا روزہ پایا اور اپنی جنت پکی نہیں کر لی، اور اس شخص میں بھی جنت حرام ہے کہ جو عورت مرد کا حلیہ اپنائے، جو عورت مرد کا حلیہ اپنائے، اور اس پر بھی حرام ہے جو دیوس ہو، اس پر بھی جنت حرام ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی عالم سے؟ ہمارے نوجوان لوگ جو ہم تقریر کر کے جاتے ہیں تو فیس بک پر واٹس ایپ پر کہ یونیورسٹی میں ریسرچ کرتے ہیں، کبھی دیکھا کہ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ میرے بولنے سے پہلے دیوس اسی کو بولتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں بولتے ہیں بھڑوا۔ بولیے گا کہ گالی دے کے کہ ہم جانتے ہیں بدتمیز کو۔ دیوس کا سب سے اچھا ترجمہ جو مجھے ملا اردو زبان میں بھڑوا۔ اللہ کے فرمایا جو شخص دیوس ہوگا جس کے گھر میں بے شرمی آئی، بے حیائی آئے، اسے ٹوکے بولنے نہیں، منع نہیں کرے، وہ شخص دیوس پر جنت حرام ہے۔ آپ کی ٹوپی کام ہو جائے گی، آپ کی نماز کا گٹا کام ہو جائے گا، آپ کی داڑھی کام ہو جائے گی، آپ کی حج کی ڈگری کام ہو جائے گی، آپ کی کرتا پجامہ آپ کو کام ہو جائے گا، آپ کی نماز آپ کو کام ہو جائے گی، آپ کا یہ روزہ آپ کو کام ہو جائے گا، آپ کا یہ حج عمرہ صدقہ خیرات قرآن کی تلاوت نہیں کام آئے گا، اس لیے کہ آپ اور ہم دیوس ہیں۔ کیا ہے؟ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس عورت پر جو مردوں کا جوتا یا جوتی پہنے۔ بتائیے کس سخت وعید ہے، دھمکی ہے کہ جو عورت صرف مرد کا جوتا یا چپل پہن لے اس پر لعنت ہے۔ یہاں تو اوپر سے نیچے تک کھلیا بدلے میں۔ چپ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، چپ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جانکار لوگ بولتے ہیں کہ انسان کو جب بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، انسان کو جب بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے تو خاموش ہوتا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی بہن نے 2011-12 میں وصیت کیا تھا، وصیت کیا تھا، ہم جمعہ تو پڑھاتے نہیں تھے، نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے کہ جب کبھی تمہیں یہ موقع ملے گا اس پر تقریر ضرور کرنا۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک صحابی کو کپڑا دیتے ہیں، آتے دوسرے دن تیسرے دن بولتے وہ کپڑا بولتے ہیں اپنے گھر والی کو دے دیا۔ اللہ سے نے کہا غور سے سنیے، گوشت کے کان سے نہیں، ایمان کے کان سے، فرماتے اپنے گھر والی کو دے دیا۔ اللہ سے نے کہا اگر گھر والی کو دیا ہے اس کا کپڑا ڈھیلا ڈالا بنانا، بدن اور ہڈی کا شیپ نظر نہیں آنا چاہیے،
بے غیرت، دیوس، ہڈی کے شیپ نظر نہیں آنا چاہیے. اور فرمایا اتنا ہی نہیں، صرف کپڑا ڈھیلا ہونا کافی نہیں ہے، وہ کپڑا جس کو ہم نے تم کو دیا تھوڑا سا پتلا ہے، اندر سے اس میں استر لگا لینا. یا ہماری بہو بیٹی ایسا سا کپڑا پہن کے نکل لیا ہے، اللہ کی پناہ، استر لگا گیا. زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ ماڈرن ہو رہا ہے، بدن میں گرمی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کا دیوس مرد، شوہر، بھائی، باپ، چچا، دادا، اس کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں چھوٹے بچے کو پہنا دیے تو کیا حرجہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک بچہ آیا، چھوٹا بچہ، ریشمی قمیص پہنا ہوا تھا، ریشمی قمیص جس کو سن بھی ہو سکتا ہے، عربی میں حریر بھی بولتے ہیں. اس کے قمیص کو لے کے پھاڑ دیا، کہا یہ لڑکا ذات ہے، ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا. اور اسی قسم کا واقعہ بھی مسعود کا بھی، عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. انہوں نے بھی چھوٹے بچے کا ریشم کا کپڑا لے کے پھاڑ دیا، کہا کہ لڑکا ہے، بچہ ہے چھوٹا، نہیں پہنے گا لڑکیوں کا کپڑا. کیا خیال ہے؟ جنت ہم کی پکی ہے، پکا ہے جنت. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنیں گے. لعنت کا تو سمجھتے ہیں، لعنت کا مطلب ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، دنیا میں بھی مرنے میں بھی. اور جس کو مرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے، اس کی جنت مل جائے گی، اس کو بخشائش مل جائے گی، اس کو رسول اللہ کے ہاتھوں کا آپ کو پاک مبارک پانی مل جائے گا. لوگ بولتے بچہ ہے، تو بچے کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے، اور کسی عالم کو فتویٰ دینے سے نہیں مانیں گے. کون عمر، جس کا نام لیتے ہوئے ہمارے نوجوان تھکتے نہیں ہیں کہ ضرورت ہے ہندوستان میں حضرت عمر کے خلافت قائم ہو. فسادی، بےمان، چور، دیوس، نکمے، حرام خور باپ، اللہ تعالیٰ کا کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے شکر کر رہا ہے. کون حضرت عمر، جن کے متعلق اللہ سے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون حضرت عمر، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا ان کا نام فاروق ہے، فاروق، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، فرق کرنے والا. کون حضرت عمر، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے شیطان گزرتا ہے اس راستے حضرت عمر گزرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ اس راستے سے شیطان کرنی کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے. آپ عمر کے ماننے والے کہ شیطان کے ماننے والے جو ان کے فتوے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہاں، اب دیکھیے قیامت کی نشانی بتائی تھی اللہ نے، جس کا مجھے زیادہ ڈر ہے. اللہ نے فرمایا ایسا منافق جو زباندار ایک ہوگا، چرب زبان ہوگا، بات بنانا جانتا ہوگا. جانتے ہیں کسی کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مرد عورت کا اور عورت مرد کا کپڑا پہنتا تھا، مرد عورت کا اور عورت مرد کا کپڑا پہنتی تھی. دلیل بتانا، دلیل کہاں سے لگا؟ شیطان جان رہے ہیں. دلیل وہ واقعہ ہے، ایک میاں بیوی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول ان کے زمانے میں ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، اتنی غربت تھی کہ کپڑا نہیں تھا، ایک ہی جوڑا کپڑا تھا، ایک ہی جوڑا کپڑا تھا. جب شوہر کو جانا ہوتا تھا مسجد تو کپڑا پہن کر کے مسجد جاتا تھا. جب تک وائف انتظار میں ہے کہ شوہر آئے گا، کپڑا اتار کے دے گا، تب ہم کپڑا پہنیں گے، تب ہم نماز ادا کریں گے، تب ہم نماز ادا کریں گے. اس سے یہ دلیل نہیں بنتی ہے کہ مرد عورت مرد کا کپڑا پہن جائے. یہ انسان کی مجبوری ہے، یہ انسان کی مجبوری ہے کہ اس سے کپڑا پہننا تھا، کپڑا تھا ہی نہیں. اور اگر نہیں سنیے گا، نہیں سمجھیے گا، نہیں بدلیے گا خود کو، جانتے مجھے کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ جو چیز دوسری جگہ ہوئی ہے ہو چکی، آپ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کی بہو بیٹی کو روڈ پہ کھڑا کر کے ریپ کیا جائے گا، ریپ کیا جائے گا. لکھ کے رکھ لیجیے، اگر نہیں بدلے اس کا ویڈیوگرافی ہوگی، اس کی فوٹوگرافی ہوگی، پوری دنیا میں شیئر کیا جائے گا. تیار ہو دینے کے لیے؟ کیوں آخر ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا یہ قرآن کا قانون ہے. ملکہ سبا کا واقعہ دیکھ لیا، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ملکہ سبا کا واقعہ، ان کے قوم کا واقعہ. کیوں؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ
اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مصیبت پر صبر کر لینا مشکل نہیں ہے، صبر آ ہی جاتا ہے۔ اصل نعمت جب اللہ تعالیٰ دے تم کو کوئی نعمت اور اس کا تم حق ادا کرتے رہو، مستقبل چھوڑو نہیں، شکر بجا لانا، یہ سب سے ٹف، سب سے مشکل، سب سے گرا، سب سے بھاری کام ہوتا کیا جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں کسی بھی شکل و صورت میں، ایسا ایسا اس کی گاڑی ڈگمگانے لگتی ہے، ایسا ایسا اس کی گاڑی ڈگمگانے لگتی ہے اور پٹری سے دور ہوتے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دیا اولاد کی شکل میں، بال بچے کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں۔ اگر اس نعمت کی قدر نہیں کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ روڈ پر آپ اور آپ کے بال بچے کو کھڑا کر کے اس کا کپڑا پھڑوائیں گے۔ کس نعمت کی تو قدر نہیں کرتا اللہ تمہارے دشمن کے ہاتھ میں تمہارا کپڑا پھڑوائیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم اور آپ اپنے شوق سے اپنے بہو بیٹی کو، بچی کو ویسا کپڑا پہنا رہے ہیں۔ جب دشمن کرے گا نا تب یہاں پر دل میں کسک ہوگی کہ مجھے ذلیل کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا دنیا نے، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے ہم لوگ بے شرم ہو گئے، بے غیرت ہو گئے ہیں، دیوس ہو گئے ہیں، گھر کی عورتوں کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا میں ڈالیں، دکھ ہے تیری مردانگی پر، تیری اہل حدیثیت پر، تیرے سنی ہونے پر، تیرے مسلمان ہونے پر دکھ ہے۔ ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، اس کی لعنت بندہ بتا بد دعا۔ شرم نہیں ہے، شرم نام کی چیز نہیں ہے، غیرت نام کی چیز نہیں ہے، حیا نام کی چیز نہیں بچی ہے۔ اور شیطان نے ہماری ماں حوا علیہ السلام اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کس طرح سے جنت سے نکالا؟ شرک کروایا، یا شراب پلا دیا، یا جوا کھلا دیا، یا بدکاری کرا دیا؟ نہیں، ان کے بدن کا کپڑا اتار دیا۔ ایسا پھل کھلایا انہیں ہمارے ماں باپ کو جنت میں، ان کے بدن کا کپڑا غائب ہو گیا۔ جب بدن کا کپڑا غائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، فرمان آیا، آدیش آیا، اس جنت میں ننگے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، آپ جائیے دھرتی پر اپنا حساب پھیریے آئیے شیطان سے۔ اب آپ بتائیے، آپ ایز اے گارجین آپ شیطان ہیں کہ نسل سے ہیں کہ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں؟ کیا ہے؟ کس نسل سے آپ ہیں؟ شیطان کی نسل سے ہیں یا باپ آدم اور ماں حوا کی نسل سے ہیں؟ شیطان کا کام مقابلہ اتارنا۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں؟ ان لک فیہا الا تجوع ولا تعری، کہ اس جنت میں آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور اس جنت میں آپ ننگے بھی نہیں رہے گا۔ جب جنت میں انہیں بھیجا گیا، یا جنتی لوگ بھیجا جائے گا، جنت کی خاص نشان کیا ہے کہ یہاں کوئی آدمی ننگا نہیں رہے گا۔ جنت میں شراب بھی ملے گی، جنت میں بہت کچھ ملے گا جو دنیا میں حاصل حلال نہیں ہے، لیکن جنت میں ننگے رہنا ایسا ناپسندیدہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا نزدیک کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیں گے کہ آپ ننگے بدل رہیے۔ کیا ہے؟ آدمی جب گزرتا ہے بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت کچھ سنتا ہے، لیکن بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ تکلیف کس کو لگتی ہے جی؟ تکلیف اس کو لگتی ہے جو کمزور رہتا ہے، تکلیف اس کو لگتی ہے جو کمزور رہتا ہے، جو طاقتور ہے تو اس کو تکلیف نہیں رہتی ہے۔ جس پل، جس گھڑی وہ دیکھ لے گا میری مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے، پنجہ لے کر بولا لے جاؤ، پنجہ مو ہو جائے گا۔ تکلیف ہماری سے آپ کو لگے جو کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں لگے گی۔ آپ جس گھڑی میں بہو بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بھگنی کو، نواسی کو رکھ رہے ہیں، میرے تکلیف لگ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے، اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش۔ اس کا تشریح علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے انسان کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے غصہ رہتے ہیں، اس سے ناراض رہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا آکروش رہتا ہے جو بے حیا رہتا ہے، بے غیرت رہتا ہے، بے شرم رہتا ہے، یا بے حیا بنتا ہے، بے غیرت بنتا ہے، بے شرم بنتا ہے، نہیں بائی نیچر، بائی نیچر نہیں ہے، سماج کر رہا تھا، ہم بھی کر رہے ہیں، اور وہی آپ کو مسلمان کر رہا ہے۔ دنیا ننگی ہو تو ہم بھی ننگے ہو رہے ہیں، بولتے نا ہے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، نہ گھر کرے نہ گھاٹ کرے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟
دنیا کی نقل کر لیجیے کتاب عزت ہو جائے گا، واللہ لیکن نہیں ملے گی عزت. اب دیکھیے نا اسکول میں آپ کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری آپ کی مردانگی کی پہچان ہے، جس کو ہم بولیں گے دیوس پنا. دیوس پنا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی نکرانی اپنی نکرانی کو بولے کہ تم کو ڈانس کرنا ہے، میرے مہمان لوگ آ رہے ہیں، بیٹی نہیں، بیوی نہیں، ماں نہیں، بہن نہیں، نتی نواسی نہیں، نکرانی کے لیے شریعت کی حکم ہے کہ پردہ نہیں کرتی ہے. جو غلام ہوتی ہے اسلیو جس کو بولتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے. اللہ سے فرما رہے ہیں کہ جو مرد اپنے غلام عورت سے یا لڑکی سے یا ڈانس کرائے اور اپنے دوستوں کو بلا لے، وہ دیوس ہے، بہت بڑے درجے کا دیوس ہے. کون کون اپنے سوشل میڈیا میں کیا ڈال رہا ہے؟ اپنے گھر کی، بیٹی کی، بیوی کی، بہن کی، ماں کی، نتنی کی، نواسی کی تصویر کون نہیں ڈال رہا ہے؟ بہت ترقی کر رہے ہیں. تو پھر لعنت ایسی ترقی، تو پھر ایسی لعنت ترقی پر تھوکتے ہیں ویسے ایک مرتبہ ایسی ترقی پر. اب کیا سمجھے ترقی کرنے بتا کر. ابھی رپورٹ آئی ہے، لگتا ہے 1 مہینے کے اندر کی، آسٹریلیا بہت ماڈرن ملک ہے، بہت ترقی ملک ہے. ہم میں سے بہت سے دل میں تمنا ہوگی موقع ملے تو آسٹریلیا میں جا کے بس جائیں گے. وہاں کی رپورٹ آئی ہے کہ فوج میں جو عورتیں ہیں، فوج میں آرمی میں، ان کو دشمن سے جتنا خطرہ نہیں ہے اپنے پارٹنر سے زیادہ خطرہ ہے. کیا خیال ہے؟ ترقی کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. بیٹی ترقی کر رہی ہے، ماں بہن ترقی کر رہی ہے. دوسری رپورٹ آئی سویڈن کے ابھی کچھ دن 1 ہفتے کے اندر کی کہ وہاں کا ذمہ دار جو بھی ذمہ دار ہے چولہے بڑھ جائے. اس نے کہا چونکہ عورتوں پر بہت زیادہ انیائے ہو رہا ہے، ان کا چھیڑخانی ہو رہا ہے، ان کا ریپ ہو رہا ہے، اس لیے اب ہم اس استھتی پہ پہنچ گئے، اس مجبوری استھتی پر کہ اب ہمیں ٹرانسپورٹ اسٹیشن، گلی چک موڑ چک جگہ جگہ پر آرمی کو اتارنا پڑے گا، فوج کو اتارنا پڑے گا عورتوں کی عزت بچانے کے لیے. اور ہم لوگ بھی اپنے گھر میں ویسے ہی ماحول تیار کر رہے ہیں، ایسا ماحول ہو رہا ہے اسکول میں ہمارا بیٹا بیٹی بدکاری کر رہا ہے. ہوش ہے ہمارے گارجین کو؟ ہوش نہیں ہے. فخر کرنے میں بڑا اسکول میں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، اور یہاں یورپ کا بہت بڑا تھنکر ہے، سائیکولوجسٹ ہے، پروفیسر ہے، وہ بول رہا ہے کہ سرکاریں پلورل کا فارم استعمال کر رہے ہیں. جس قسم کا سسٹم لاگو کر ایجوکیشن میں، گارجین کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے کھینچ لیں اگر انہیں اپنے بچوں کا فیوچر بچانا ہے. یہ ایسا ہی بول رہا ہے، کلمہ گو نہیں پڑھ رہا، ہمارے جیسا انگوٹھا چھاپ نہیں بول رہا ہے، ہمارے جیسا داڑھی والا ملا جی نہیں بول رہا ہے، ہمارے جیسا کالی چمڑی والا نہیں بول رہا ہے. جانتے حقیقت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کے رسول پیشن گوئی کی تھی. صحیح الجامع صحیح ولیادتی میں اس حدیث کے شیخ البانی نے تخریج کیا ہے کہ قیامت کے قریب 7 سمندر پار کوئی گناہ ہوگا، 7 سمندر پار. اس گناہ کو سن کر کے کسی کے دل میں تکلیف ہوگی کہ غلط ہو رہا ہے، کسی قسم کا گناہ ہو، کسی قسم کا، تو اس کو ثواب لکھا جائے گا. اور اسی طرح سے 7 سمندر پار کوئی اچھا پن ثواب کا کام ہوگا، وہ بندہ خوش ہوگا، نہیں بہت اچھا کام ہوگا، کس قسم کا بھی اچھا کام. اور اس کے مقابلے میں 7 سمندر پار کوئی انسان گناہ کرے گا اور ہمارا دل سبحان اللہ مچلے گا، اس کو اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا کرنے والے گناہ لکھا جائے گا، اس کو اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا کرنے والے لکھا جائے گا، اس لیے کہ تیرا دل اس کے ساتھ ہے. اور اللہ سے ان کا فرمایا تھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں آپ سے چاہتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت ملے، آپ کی صحبت ملے، آپ کی یاری ملے، آپ کی دوستی ملے، آپ کی سنگت ملے. اللہ نے فرمایا تم کس سے محبت کرتے ہو، کس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا انت مع من احببت، کہ کل کو تم اسی کے ساتھ کھڑے کیوں جاؤ گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی، محبت نبھائی ہوگی، دوستی یاری نبھائی ہوگی. تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، دوستی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کس سے دوستی کر رہے ہیں اور کس سے دشمنی کر رہے ہیں.
اس لیے اللہ نے فرمایا تھا اچھی سنگت اور بری سنگت کی مثال میں کہ جو اچھی سنگت والا اس کی مثال ایسے ہی کسی عطر فروش کے پاس آپ عطر نہیں بھی لگائے گا تب بھی آپ کے بدن میں خوشبو آ جائے گی. اور گندی سنگت والے کی مثال ایسی ہی ہے کوئی لوہار کے بھٹی وہاں جا کے بیٹھ جائے, کچھ کرے نہیں, بس بیٹھا رہے, اس کا سارا بدن کالا ہو جائے گا. کس سے دوستی نبھا رہے ہیں؟ واللہ العظیم کوئی دوستی کام نہیں آئے گی جب برا وقت آئے گا. واللہ العظیم کوئی دوستی یاری کام نہیں آئے گی جب برا وقت آئے گا. ہم اپنے آپ سے دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہے, مدرسے کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. لڑکی جا رہی ہے پروگرام میں تو برقع کر دے رہی ہے. کیوں؟ اس کا تعلیم دینے والا ہی عقل کا پیدل ہے, شریعت کا مطلب سے معلوم نہیں ہے. کیا ہے, ایک لڑکی نے کسی استاذ کے اندر مجھے حفظ کیا, کیا یہ حفظ کر لی, اس کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی وہ بےہودہ بدتمیز ناہنجار استاذ حافظ اس کے شوہر کو فون کر رہا ہے. اب بول رہا ہے کہ اپنی بیوی کو, تو تمہاری بیوی میری شاگرد ہے. جب بیوی فون لیتی ہے بولتے ہیں استاد محترم, ہم کو محترم کیا بولیں, تم مجھے نہیں بولنا ہے, کہ تمہارے دور شوہر کی میرے ہاتھ دعوت ہے. کہاں جا رہی تھی ہم لوگ؟ تمہاری بہن تھی, تمہاری بھگنی تھی, تمہاری بھتیجی تھی, تم اس سے گفتگو کر رہے ہو اس سے. اور جس نے بتایا ہم نے کہا کہ تم خود دیوس تھا. اگر میرے پاس ایسا فون آتا اور ہم تمہاری جگہ پہ رہتے ہیں, اسی وقت استاد کو 10 گالی گل جاتے ہیں. یہ تو مدرسے میں تربیت دی جا رہی, جانتے کیوں؟ گارجین لوگ اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہتے گھر میں, اپنا ٹینشن اسکول, اپنا ٹینشن مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, حافظ بنانے سے, عالم بنانے سے لڑکا یا لڑکی کو جنت نہیں ملے گی, مسلمان نہیں ملے گا, جب تک گارجین خود مسلمان بن کر کے اولاد کو نہیں دکھائے کہ مسلمان کس کو بولتے ہیں. نہیں دکھائیے گا, نہیں بنے گا مسلمان. واللہ العظیم یہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ کے عرش تک بھی اس کے بعد ڈگری مل جائے گی, اسلامی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی, اس کا مسلمان نہیں بنے گا. وہ بچہ یا بچی وہ مسلمان نہیں بنے گا. وقت ختم ہو گیا, زیادہ ہو گیا ہے, اب بات ختم نہیں ہو سکی. ذہن میں رکھیے گا کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب بھول گئے کہ جو لوگ مسلمانوں میں, مومنوں میں بے شرمی, بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں, پھیلانا, یہ کہ مسلمانوں پھیلے, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کیا خیال ہے آپ اور ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا لیں بے حیائی والا, بے شرمی والا, بے غیرت والا, دیوس والا. اس آیت, یہ آیت ہم پر فٹ نہیں ہوگی, نہیں فٹ ہوگی. جس عالم کو تمیز نہیں ہے اپنے بیٹی کو, اپنے بیٹے کو کیا پہنائے گا, وہ دنیا کو رہنمائی کرے گا, دنیا کو تعلیم دے گا, دنیا کو اللہ کو پیغام دے گا. پہلے تو اس کو اپنی خود تربیت لینی چاہیے. اور دوسری بات, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, کہ تمہیں میری سنت کو اور میرے چاروں خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے کہ چھوٹے بچے پر بھی لڑکی کا کپڑا انہیں برداشت نہیں کیا, گوارا نہیں کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنا زلزلہ آ رہا ہے, زلزلہ کیوں ہے؟ زلزلہ کیوں؟ اس کی 3 بنیادی وجہ ہے. ایک یہ میوزک عام ہو رہا ہے, میوزک عام ہو رہا ہے. دوسرا ناچ گانا ڈانس عام ہو رہا ہے. تیسرا زناکاری بدکاری عام. آپ ہم اسکول کو بھیج رہے بچے کو اسکول پڑھنے کے لیے, وہاں جا کے لڑکی چھوکری کے ساتھ تماشا کر رہا ہے, بیٹی جا کے چھوکرے کے ساتھ تماشا کر رہی ہے. اماں باپ بہت خوش, میرا بیٹا اسکول پڑھ رہا ہے, انسان بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, سب کچھ بن جائے گا. انسان نہیں بن پائے گا واللہ العظیم. اب دیکھیے نا, صرف ہندوستان میں نہیں, پوری دنیا میں ایجوکیشن کا ریشو جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے, طلاق کا بھی ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ
جو ایجوکیشن کا سسٹم پوری دنیا میں لاگو کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، آفیسر، کرمچاری تو بنا دے گا، لیکن آپ کو انسان نہیں بنائے گا، آپ کو انسان نہیں بنائے گا۔ آپ کو خود انسان بننا ہے، آپ کو خود اپنے بال بچوں کو انسان بنانا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم علیکم نارا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہو خود کو اور اپنے بال بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لفاظی تو بہت ہوئی، اب دیکھیں گے آگے کون کیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ بلوا رہے ہیں وہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اور آخری بات سن کر اپنی بات ختم کریں گے سنا کر کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا امت کا ہر فرد جنت جائے گا، میرے امت کا ہر فرد جنت جائے گا، الا من ابا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، من ابا یا رسول اللہ، کون بس نصیب، بدبخت، کم نصیب ہے، ناہنجار ہے، جو آپ کو کہنا نہیں سنے گا؟ فرمایا جو میرا کہنا مانے گا جنت جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا جہنم جائے گا۔ اپنے دل سے پوچھیے، دوسرے پر فتویٰ چھاڑنے سے پہلے کہ کسی پیچھے نماز ہوگی، کسی پیچھے نماز نہیں ہوگی، کون کافر ہے، کون جہنمی، کون جنتی ہے، پہلے اپنے دل سے پوچھیے کہ ہم اپنے گھر اور آپ اپنے گھر میں کیا ماحول بنا رہے ہیں۔ کوئی عالم، کوئی عوام ہے، ہم اچھے اچھے علماء کو دیکھ رہے ہیں، اچھے اچھے علماء وہ لیول کے عالم ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ گھر میں بچی کو بچوں کو کیا کرنا ہے۔ سوائے اس کے کیا کر سکتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں لوگوں کو رحمت کہ الہی سیدھا سچائی کا، راستی کا راستہ آپ دکھا دیجیے۔ کیا اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے رمضان میں کہا تھا 4 رکعت پر، 8 رکعت پر کبھی نہیں بھی یہ دعا مانگیے گا۔ مفتی لوگوں نے فتویٰ دیا کہ غازی بدعت کرا رہا ہے، غازی بدعت کرا رہا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جہو بہو بیٹی کی چھڑیے میں گھما رہے ہیں، نچا رہے ہیں، یہ بدعت ہے کہ سنت ہے کہ توحید ہے کہ شریعت کی پابندی ہے؟ کیا ہے؟ یہ چھڑیاں اپنے بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں بازار میں جانے کے لیے، پروگرام میں جانے کے لیے، شادی بیاہ میں جانے کے لیے۔ اب کیا ہے؟ یہ سنت ہے، عین توحید ہے، کیا ہے یہ؟ اس کا فیصلہ آپ کا ایمان کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ تعالی اعلی وجل یہ آپ لوگ کو سبق سکھانے کا پھٹا ہوا کپڑا پہن کے آتے ہیں، کپڑا پھٹا ہوا پہن کے چپل پہن کے آتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہماری عزت چلی جائے گی۔ میرے جماعت کے لوگ بولتے ہیں چپل پہن کے لنگی پہن کے مت آیا کیجیے، اب بہو بیٹی کو ننگا نہ چاہیے عزت نہیں جائے گا نا۔